عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. اتنی بات کہنے سے آپ کو کوئی جیل میں نہیں لے کے جائے گا. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا کہہ سکتے ہیں یسوع مسیح عدالت کرنے کے لیے ساری دنیا کی آ رہا ہے. پھر جب آپ یہ بات کہیں گے تو پھر لوگ سوچیں گے, ریسرچ کریں گے, کہ یسوع مسیح کے بارے میں پڑھیں گے کہ یسوع مسیح کیوں عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہے. اس لیے ہر شخص کو آپ یہ بتائیں کہ یسوع مسیح عدالت کے لیے آ رہا ہے. تو یہاں پر یہ حوالہ جو ہے وہ کس کے حوالے سے تعلق سے ہے, لیکن کیونکہ یہاں پہ مدد کا ذکر ہے اور مدد کے کام کا ذکر ہے, اس لیے یہ میں پڑھ لیتا ہوں. دیکھیں, چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خدا کی طرف سے غریب کے ایک شہر میں جس کا نام ناصر تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی, اور اس کنواری کا نام مریم تھا. اور فرشتہ نے اس کے پاس آ کر کہا, سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا ہے, کیونکہ خداوند تیرے ساتھ ہے. وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی یہ کیسا کلام, کیسا سلام ہے. فرشتہ نے اس سے کہا, اے مریم خوف نہ کر, کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے. دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا. وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا. خدا اس کے بعد داؤد کا تخت اسے دے گا. وہ یعقوب کے گھرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. مریم نے فرشتہ سے کہا, یہ کیوں کر ہوگا جب کہ میں مرد کو نہیں جانتی. فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا, روح قدس تجھ پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی, اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور دیکھ, تیرے رشتہ دار رشتہ کے بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے, اور اب اس کو جو بارش کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے, کیونکہ جو خدا کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تسلیم نہ ہوگا. مریم نے کہا, دیکھ میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول کے معافی ہو. تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا. خدا اپنے کلام میں پڑھے اس میں لگتا ہے برکت ہوشی. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دو ماؤں کا ذکر. ایک مقدسہ مریم ماں ہے, وہ یسوع مسیح کی ماں ہے, اور اس کو فرشتہ آ کے کہتا ہے کہ تیرے بیٹا ہوگا اور اس کا نام یسوع رکھنا, اور وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا. اور پھر وہ داؤد کے گھرانے پر آپ سے اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا. اور پھر رشوہ کا ذکر ہے. دیکھیں, جس کے بچے ہوتے ہیں اس کی ماں کہتے ہیں نا. آپ سمجھتے ہیں جس عورت کے بچے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ مدر ہے. تو آج ہم مدر ڈے کے حوالے سے خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں. اب مدر کا ریئیکشن دیکھیں. مقدسہ مریم کا جو ریئیکشن ہے, جب فرشتہ نے یہ بات کہی تو مریم نے ایک گیت گایا. اب وہ گیت پڑھنے لگے. پھر مریم نے کہا, میری جان خدا کی بڑائی کرتی ہے اور میری روح میرے منجی خدا سے خوش ہوئی, کیونکہ اس نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر دی. تو مقدسہ مریم یہ گیت گا رہی ہے کہ خدا نے اپنی بندی کی پست حالی پر نظر کی ہے, اور دیکھ اب سے لے کر ہر زمانہ کے لوگ مجھے مبارک کہیں گے. اب ہم کہتے ہیں مبارک مقدسہ مریم, کیونکہ اس فادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں, اور اس کا نام پاک ہے, اور اس کا رحم ان پر جو سے کرتے ہیں. یہ پشت در پشت رہتا ہے. دیکھیں, وہ بتا رہی ہے کہ جو لوگ خدا سے ڈرتے ہیں اس کا رحم خدا ہمیشہ یعنی پشت در پشت ان لوگوں کے ساتھ رہتا ہے جو خدا سے ڈرتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو خدا سے ڈرنے کا شاید بہت سارے کوئی بتا سکتا ہے خدا سے ڈرنا جو ہے ایسے کام کرنا ہے, ایسے جیسے میں کام کروں, یا خدا سے ڈرنا وہ ہے جیسے ہم خدا کی تابعداری کرتے ہیں. جتنے لوگ کہتے ہیں کہ خدا کی تابعداری کرتے ہیں, کرنا ہے تو ہاتھ دکھائیں, اور جو لوگ سمجھتے ہیں خدا سے ڈرنا شیک کرنا ہے وہ بھی ہاتھ دکھائیں. تو خدا سے ڈرنے سے مراد یہ ہے ہم خدا کی حکموں پر عمل کریں.
تو جب لوگ یعنی مدد خدا کے حکموں پر عمل کرتی ہے تو صحیح معنی میں وہی خدا سے پیار کرنے والی ہوتی ہے. جیسے یہ مقدسہ مریم کو خدا نے کیوں چھوڑا؟ کیونکہ وہ خدا سے ڈرتی تھی. وہ ٹین ایجر تھی, ابھی اتنی سی بڑی ایج نہیں تھی, لیکن اس نے اپنے پیرنٹس سے سیکھا تھا کہ خدا سے ڈرنے بھی انسان کا بڑا ہے. پھر وہ خدا سے جب ڈرتی تھی تو پاکیزہ لڑکی تھی جس کو خدا نے چنا. اور بھی تمہاری لڑکیاں تھیں لیکن خدا کی نظر اس پر پڑی. اب ہم دیکھتے ہیں خدا کی نظر کس شخص پر پڑتی ہے. جو سایہ 66 باب اگر میرے ساتھ نکال دیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ خدا کی نظر کس شخص پر پڑتی ہے. سایہ 66 باب میں پہلے ایسے پڑھوں گا. ویسے یہ جو میرا تھیم ہے, جو میرا مرکزی خیال ہے وہ دوسری آیت میں, لیکن پہلے ایسے پڑھوں گا. خدا فرماتا ہے, آسمان میرا تخت اور زمین میرے پاؤں کی چوکی. تم میرے لیے کیسا گھر بناؤ گے اور کون سی جگہ میری آرام گاہ ہوگی؟ کیونکہ یہ سب چیزیں تو میرے ہاتھ میں بنائی اور یوں موجود ہوئی. خدا فرماتا ہے, لیکن میں اس شخص پر نگاہ کروں گا, اسی پر جو غریب اور شکستہ دل ہے, میرے کلام سے کام جاتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ شکستہ دل پر اور جو میرے کلام سے کام جاتا ہے اس پر میں نگاہ کروں گا. تو خدا کس شخص پر نگاہ کرتا ہے؟ خدا نے مریم پر کیوں نگاہ کی؟ کیونکہ وہ شکستہ دل تھی. شکستہ دل کہتے ہیں جو ہمبل ہو, جو جس کے اندر ہیومینٹی پائی جائے, جو فروتن ہو, ایسے شخص کو شکستہ دل کہتے ہیں. تو خدا کہتا ہے کہ جو شخص میرے کلام سے ڈر جاتا ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ مریم کہتی ہے, میں جب فرشتہ نے کہا کہ تیرے بیٹا ہوگا, تو اس نے کہا کہ بیٹا کیسے ہوگا, ابھی تو میری کسی مرد کے ساتھ بات چیت بھی نہیں ہے, بیٹا کیسے ہو جائے گا؟ اس نے کہا کہ یہ خدا کی قدرت سے ہوگا. تو اس دور میں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جس لڑکی کے کنواری لڑکی سے اگر وہ حاملہ ہو جائے کنواری لڑکی, تو اس کو باہر پھینک کر پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دیتے تھے. یہ ان کی رسم تھی, یہ ان کا قانون تھا, موسوی قانون تھا کہ جو عورت, جو لڑکی اپنے باپ کے گھر میں حاملہ ہو جائے, اس کی شادی نہ کی جائے, اس لڑکی کو خدا کا حکم تھا باہر پھینک کے لے آؤ اور پتھر مار کے اس کو ہلاک کر دو, تاکہ دوسری لڑکیاں سیکھیں کہ ان کو اپنے باپ کی عزت کا خیال رکھنا ہے. تو اس وجہ سے اب اس نے, وہ ڈری نہیں ہے, مقدسہ مریم جو ہے وہ ڈری نہیں ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوگا. تو میں, اس نے کہا میں خدا کی بندی ہوں, میرے لیے تیرے قول نہیں ہوا. تو جو خدا سے ڈرتے ہیں وہ کہتے ہیں خدایا میرے لیے تیرے قول نہیں ہوا. اگر خدا نے کہا کہ اپنے ہسبینڈ کی عزت کرنی ہے تو خدا کو, مدد کو کیا کرنا ہے؟ خدا میرے لیے تیرے قول کی معاف. میں خدا نے فرمایا اپنے ہسبینڈ کو لیڈر جانتا ہے گھر کا, اور پھر خدا جو مدد کا یہ ریئیکشن ہے ہونا چاہیے کہ خدا میرے لیے تیرے قول کے معاف ہو. میرا ہسبینڈ ہی میرے ہمارے گھر کا لیڈر ہے, میں اس کی لیڈرشپ میں کھڑی ہو کر اس کے خلاف نہیں چلوں. تو یہ آج مدد سے ہم سیکھ رہے ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ ایک بات میں فادرز کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں, تاکہ فادرز کو بھی پتہ چلنا چاہیے کہ مدرس کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے. تلسیوں نکالے میرے ساتھ, تلسیوں کا ساتھ. مسلم کے خط میں لکھا ہے, تیسرے باب کی 19ویں آیت میں یوں لکھا ہے, اے شوہرو اپنی بیویوں سے محبت رکھو اور ان سے تلخ مزاجی نہ کرو. یہ فادر کا کے لیے حکم ہے. فادر کو کس طرح
मदर्स को ठीक कर रहा है। ऐ शोहरों, अपनी बीवियों से मोहब्बत रखो और उनसे तलख मुजाजी ना करो, उनसे सख्त अल्फाज ना बोलो, उनके साथ सख्त अल्फाज ना बोलो, उनके साथ मोहब्बत से पेश आओ। तो मदर्स को कैसे ट्रीट करना है? फादर्स का काम क्या है? इस तरह मदर्स को ट्रीट करना है। आज हम क्या सीख रहे हैं? मदर्स डे पर हम आज कलाम सीख रहे हैं। छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। जब जो है क्या नाम है अभी भी मैं आप देख रहे थे कि मैं आप गीत गा रहे थे, मैं कलाम पढ़ रहा था और महसूस कर रहे होंगे। तो आज मैंने एक चैप्टर पढ़ा 31वां बाब, कदैश का 31वां बाब यहाँ बैठे बैठे, उसमें से मैंने कुछ कंक्लूजन निकाले। कंक्लूजन मैंने ये निकाले, ये नतीजे निकाले चैप्टर पढ़ने के बाद। मैंने देखा जब याकूब ने अपने ससुर की लाबन की खिदमत की 20 साल तक, वो कहता है मैंने खिदमत की। पहले तो वो जब वो क्या 500 मील का फासला था जहाँ से उसकी माँ ने उसको भेजा था कि उसका भाई उसको मारना था, क्योंकि बर्तन याकूब ले गया था, आपको पता है इस बात। तो उसने कहा तू ऐसा कर अपने मामू के पास चला जा ताकि तू बचा रहे, तेरा भाई तुझे कत्ल ना कर दे, क्योंकि धोखे से बरकत की थी ना। क्योंकि सब जानते हैं कि याकूब का नाम ही धोखेबाज है, आपको पता ही है। फिर खुदा ने उसका नाम याकूब नहीं रखा बल्कि कहा कि तेरा नाम इसराइल है, और उसी से आप जानते हैं कि 12 महीने जो है। अब जब वो जाते हैं 500 मील का फासला, मैं हिसाब लगा रहा था 1 किलोमीटर के हिसाब से, हैदराबाद से थोड़ा सा पहले, लाहौर से हैदराबाद से पहले जो शहर आता है, इतना फासला लाहौर से वहाँ तक वो गले के ऊपर गया, ठीक है। तो वहाँ पर जाते हैं आपके ससुर के पास, और जब वहाँ उसकी खिदमत करनी शुरू कर देता है तो वो धोखे से पहले उसकी बड़ी जो उसकी बेटी है उसके साथ उसकी शादी कर देता है। और धोखा से उसे क्या होता है, उसमें मैप भी होती है, तो मैप पीने की वजह से उसकी जो दूसरी लड़की है जो रास्ता उसको पसंद करता है। तो मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ, किसी खादम को उनको किसी जगह जाता होता था तो वहाँ पर बुलाने के लिए, तो उससे उनकी 2 बेटियाँ थी। तो 2 बेटियों में वो जो उसको पसंद थी वो छोटी थी, छोटी उसको पसंद थी। उन्होंने पूछा कि हम अपनी लड़की का रिश्ता करना चाहते हैं, आप बताएं इन दोनों लड़कियों में से कौन सी लड़की आपको पसंद आई है, कौन सी लड़की से आप शादी करना चाहते हैं। फादर साहब कहते हैं, पास्टर साहब कहते हैं कि जी मुझे अभी खुदा से मैंने नहीं पूछा, लेकिन अगर आप चाहती हैं तो मैं छोटी लड़की से, आपकी छोटी लड़की से शादी कर लूँगा। तो अब ये रेशल जो थी, ये राहल जो थी, वो उसको पसंद थी, वो ज़्यादा खूबसूरत थी वीजा से। तो अब उसने धोखे से जब उसने मैर की थी, उसको पता नहीं चला कि मेरी शादी किससे हो गई है। तो बस वो भी उसकी बीवी बनी। फिर बाद में उसने देखा मेरी कोई शादी गलत लड़की से हो गई है। उसने कहा कि ये तुमने मेरे साथ क्या किया, धोखा किया है। तो अब वो कहते चलो ऐसा करते हैं, छोड़ो तुम बात, 7 साल तुम्हारे हो गए ना, एक साल का जो हिस्सा और पूरा कर दो तो मैं ये भी तुम्हें दे दूँगा। तो वो राहत भी उसको दे देता है, जब 7 साल और वो खिदमत उसकी करता है। तो अब वो जब वो खिदमत उसकी करता है तो उसकी बीवियाँ जो है वो देखती है कि ये हमारा बाप जो है हमारे शोहर के साथ धोखा कर रहा है, क्योंकि जो भी बकरियाँ वो सुनता था कि इस तरह की बकरियाँ मेरी हैं और ये उनका आपस में डील होती है। तो मैंने पढ़ा कि 10 दफा उसने उसकी मजबूरी बदली, तो उसकी बीवियों ने याकूब का साथ दिया। बेशक उसका बाप उसके साथ धोखा करता था, तो आपस में बीवियां मशवरा करती याकूब के साथ कि ये बाप तो हमारा में धोखा दे रहे हैं। तो हर बात में जो है बीवी क्या करती है, मदर एक बीवी भी होती है, आप जानते हैं कि मदर एक बीवी भी होती है, तो वो अपने शोहर का साथ देती है। दोनों बीवियां क्या करती हैं, हर मामले में अपने शोहर का साथ देती है, उनका बाप का साथ नहीं देती। तो ये मदर्स डे में आज ये भी हम सीख रहे हैं कि बीवी को हमेशा अपने शोहर का साथ देना, जिस तरह की मर्जी हालात, अच्छे और बुरे हालात में
اکثر برے حالات میں اپنے شوہر کا ساتھ دیں۔ ہم پڑھتے ہیں مثال کی کتاب میں نکالا، لیکن میں نے چیپٹر پڑھنے کے بعد کچھ کنکلوژن نکالا ہے، کچھ نتیجہ نکالا ہے، وہ میں نتیجہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ انسان 31واں باب، انسان 31واں باب، آپ نے یہ بھی سنا ہے خدا کے کلام سے کہ مال و دولت تو خدا کی طرف سے ملتے ہیں، لیکن نیکوکار بیوی کہاں سے ملتی ہے؟ خدا کی طرف سے۔ اور یہ سچی بات ہے، میں بھی اپنا ایکسپیرینس آپ کو بتاتا ہوں کہ میں نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی، میں نے کہا خدایا مجھے ایسی بیوی دے جو تیرے کام میں رکاوٹ نہ ڈالے، جب میں تیری خدمت کر رہا ہوں تو وہ میرا پورا ساتھ دے، جیسے یعقوب کی بیویوں نے اس کا پورا ساتھ دیا۔ تو واقعی میں خدا نے میری دعا سنی، اور میں اپنی بیوی کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، یہ واقعی حقیقت میں اپنی زندگی میں دیکھ رہا ہوں کہ میری بیوی جو ہے وہ خدا کے کام میں میرا پورا ساتھ دیتی ہے۔ اس بات کے لیے تعریف ہے میری بیوی کو۔ ہاں جی میں نے دعا کی خدایا مجھے ایسی بیوی دے جو خدا کے کام میں رکاوٹ نہ بنے۔ تو کلام میں لکھا ہے 10ویں آیت کے 31واں